مقافات عمل کے اوپر ایک بہترین واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل غور سے سنیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ احمد بن طولون اپنے ہاؤس کے پاس انہیں ایک بچہ پڑا ہوا ملا۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اس کی پرورش اور دیکھ بھال بڑی جان فشانی سے کی اور اس کا نام احمد رکھا، اور وہ احمد یتیم کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ اللہ نے اس کو خوب ذہانت و فطانت اور ظاہری و باطنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ احمد بن طولون کا جب آخری وقت آ گیا تو اس نے احمد یتیم کو اپنے بیٹے ابو الجیش کے سپرد کر دیا۔ جب احمد بن طولون دنیا سے رخصت ہوا تو ابو الجیش نے احمد کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں اپنے یہاں ایک منصب پر فائز کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ عادت ہے کہ میں کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کرنے سے پہلے اس سے عہد و پیمان لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ احمد یتیم نے عہد کر لیا تو ابو الجیش نے اسے اپنے مال و اسباب کا نگران اور تمام حشم و خدم کا امیر مقرر کر دیا۔ ابو الجیش احمد یتیم کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ احمد یتیم نے بھی اپنی ایمانداری، صاف گوئی اور خدمت اور دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کے ذریعے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھریلو امور کے سلسلے میں بھی اس پر اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے احمد یتیم سے کہا کہ میری فلاں باندی کے کمرے میں جاؤ، جس جگہ میں بیٹھتا ہوں وہاں ایک موتی رکھا ہوگا، اسے لے کر آؤ۔ احمد یتیم جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے امیر ابو الجیش کی چہیتی اور خاص لونڈی کو ایک خادم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پایا۔ خادم نے جب احمد یتیم کو دیکھا تو نکل بھاگا۔ لونڈی احمد یتیم کے پاس آ کر اسے بھی پیشکش کرنے لگی۔ احمد یتیم نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، میں نے اس کے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موتی اٹھایا اور امیر کی خدمت میں جا کر پیش کیا۔ احمد یتیم کے لونڈی کے یہاں سے اس طرح چلے آنے کے بعد وہ شدید ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں وہ امیر کو خبر نہ کر دے۔ مگر جب کچھ دن اطمینان سے گزر گئے اور امیر کے مزاج میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر نہ آئی تو لونڈی کے خوف میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ لیکن پھر ایسا اتفاق ہوا کہ امیر نے ایک نئی لونڈی خرید لی اور اس کو سب سے زیادہ چاہنے لگا، طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازنے لگا۔ پہلی لونڈی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ اس نے یقین کر لیا کہ ضرور احمد یتیم نے اس کی خیانت کا ذکر امیر سے کر دیا ہے، لہٰذا اس نے احمد یتیم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ ایک دن روتی ہوئی امیر ابو الجیش کے پاس آئی اور تھاڑے مار مار کر کہنے لگی، احمد یتیم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ امیر نے جب یہ سنا تو غیظ و غضب سے کانپنے لگا اور فوراً اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنے ارادے کو مؤخر کیا۔ اپنے قابل اعتماد خادم کو بلا کر کہا کہ میں ایک شخص کو سونے کا تشت دے کر تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ جب تم سے آ کر کہے کہ اس تشت کو مشک سے بھر دو تو تم اس کو قتل کر کے اس کا سر تشت میں ڈھانپ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ امیر نے اپنے خواص اور مقربین کی ایک محفل جمائی، مشروبات کا دور چلنے لگا۔ احمد یتیم بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑا پرسکون اور حشاش بشاش تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں امیر نے ایک تشت احمد یتیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، احمد یتیم، یہ تشت فلاں خادم کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ امیر نے اس میں مشک بھرنے کا حکم دیا ہے۔ احمد تشت لے کر چل پڑا۔ راستے میں جب وہ باقی مصاحبین و خدام کے پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے اس کو روک لیا اور مجلس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ احمد یتیم نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے امیر نے کسی اور کام سے بھیجا ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا کسی دوسرے کو بھیج دو۔
جب وہ لے آئے تو پھر تم امیر کی خدمت میں لے جانا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر اس خادم پر پڑی جس کو اس نے باندی کے ساتھ دیکھا تھا۔ احمد یتیم نے اسے تشت تھماتے ہوئے کہا، فلاں خادم کے پاس جا کر اس سے کہو کہ امیر نے حکم دیا ہے اس کو مشک سے بھر دو۔ خادم نے جا کر اسی طرح کہا۔ امیر کے حکم کے مطابق خادم خاص نے اس کا سر کاٹا اور تشت میں ڈھانپ کر چل پڑا۔ راستے میں احمد یتیم نے اس سے تشت لے لیا اور اس سے بے پرواہ ہو کر کہا کہ اس میں کیا ہے۔ امیر کی خدمت میں جا پہنچا۔ امیر نے جب اسے تشت لیے زندہ سلامت اندر آتے دیکھا تو حیرت سے کبھی احمد یتیم کو دیکھتا تو کبھی تشت کو۔ احمد یتیم نے تشت امیر کے سامنے رکھا اور کپڑا ہٹایا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب وہ بھی گمسم تھا، کبھی تشت میں رکھے انسانی سر کو دیکھتا تو کبھی امیر کو۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے بے اختیار پکار اٹھا، یہ کیا ہے؟ امیر خود اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس نے امیر کے پاس سے تشت لے کر جانے سے واپس آنے تک ساری کارگزاری امیر کو سنائی اور اس کے علاوہ کسی بات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ امیر نے احمد یتیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم اس کے متعلق ایسی کوئی بات جانتے ہو جس کی وجہ سے یہ اس انجام تک پہنچا ہے؟ احمد یتیم نے کہا، اے امیر، اس نے ایک خیانت کا ارتکاب کیا تھا جس کا آج اسے خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو اطلاع نہ دے کر اس کے جرم کی پردہ پوشی کی تھی۔ پھر اس نے اول سے آخر تک ساری کہانی امیر کو سنا ڈالی۔ امیر نے لونڈی کو طلب کیا اور اس سے تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور احمد یتیم کی پاک دامنی کی تصدیق کی۔ امیر نے لونڈی کو احمد یتیم کے سپرد کرتے ہوئے اس کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد امیر ابوالجیش کی نگاہ میں احمد یتیم کی قدر و منزلت مزید بڑھ گئی اور اس نے تمام امور کی تمام تصرف اس کے حوالے کر دیے۔ غور کرے، دیانت دار کو اس کی دیانت کا صلہ اور خیانت والے کو اس کی خیانت کا بدلہ کس طرح ملا۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے یونیک پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔